جو ہم اٹھائیں گے ان کو وہاں پر جواب دینے پڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ملک کے اندر بدترین فسطائیت قائم ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ پیکا کے اس قانون کے مطابق کی گئی ہے کہ جسے سپریم کورٹ آف پاکستان اپریل 2020 کے اندر ٹرن ڈاؤن کر چکی ہے، مسترد کر چکی ہے، اس کے مطابق کی گئی ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 اور 25 اس بات کی واضح طور پہ اجازت دیتا ہے اور کوئی چیز اظہار رائے کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی نیوٹرلز ہوں، اظہار رائے کی آزادی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سیاسی کارکنان ہیں اور سیاسی کارکن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی زبان، اس کی آنکھیں اور ان کا کان ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر جو فسطائیت جاری ہے گزشتہ 6 ماہ سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ ایک غریب آدمی جس کا 5,000 روپیہ بجلی کا بل آتا تھا، اب 17,000 روپیہ اس کی بجلی کا بل آتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی 10,000 اور 20,000 روپے میں گزارتے تھے، 35 سے 40,000 روپیہ ان کی اب اس وقت وہ ہو تب وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ملک بین الاقوامی طور پہ تنہائی کا شکار ہے۔ یہ جتنے سارے 75 لوگوں کی کابینہ، یہ سارے ہی باہر بھاگے رہتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ان کو وہاں پوچھتا نہیں ہے، ایک دمڑی کوئی دینا نہیں چاہتا، حالانکہ یعنی پورے ملک کا 33% حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فسطائی حکومت کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے یہاں عوام کے اندر ایک پوری ان کے خلاف ویو ہے۔ تخت بائی ہو، مردان ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، فیصل آباد ہو، شرق، یعنی اب تک 58 جلسے ہو چکے ہیں، کروڑوں لوگ ان جلسوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ کیا اس ملک کے نیوٹرلز کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ کیا ان کا قوم کی نبض کے اوپر ہاتھ نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ قوم کیا چاہتی ہے؟ پوری پاکستانی قوم ایک طرف چلی گئی ہے، اور یہ یاد رکھیں، یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے پشت پناہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں یہ وقت گزر جائے گا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک سیاسی کارکن کے پاس اس کی عزت، آبرو اور زبان کی حرمت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اعظم خان سواتی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، میں سارے صحافی بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، جہاں پہ بھی ظلم ہوگا، کسی کو برہنہ کر کے مارنا، کسی کو برہنہ کر کے تشدد کرنا، اس کے ساتھ جسمانی تشدد کرنا، یہ کسٹوڈیل ٹارچر ہے۔ پاکستان کا آئین تو کیا، دنیا کا کوئی اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کے حکم کے اوپر بھی یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، لینے کے دینے پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر صاحب یہ بتائیں کہ ایسا چیئرمین سینٹ جو آپ کے تمام کے ووٹوں سے منتخب ہوا تھا اور آج آپ کی پارٹی کی پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کر رہا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعجاز چودھری صاحب کیا اس غلطی، کیا اس ندامت کا اظہار کرتے ہیں؟ پیک آرڈیننس میڈیا نے بھی مخالفت کی تھی، آپ نے مسلط کیا تھا، آپ کی حکومت نے، وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے آپ کو پیک آرڈیننس لانے پر مجبور کیا تھا؟ شکریہ جی۔ اپوزیشن دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، یہ قانون سازی کے دوران بعض ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر جمع تفریق ہو سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت کے اندر جو کچھ آج ہو رہا ہے ان 6 مہینوں کے اندر، آپ کو ایک مثال بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ سب کو پتا ہے، یہاں پر 15 دن آ کے مولوی فضل الرحمان اور اس کے لوگ بیٹھے رہے، جتھا بند تھے، لاٹھیاں اس کے پاس تھیں کہ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں پر پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، مہنگائی مارچ کیا، مہنگائی کے اندر تو قوم اب ڈوبی ہوئی ہے نا، کوئی ہم نے ان کو نہیں روکا۔ نون لیگ نے مارچ کیے، کوئی ہم نے نہیں روکا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ، اگر تم نے یہ جو صبح بیان اس کا چھپا ہے، تمہیں شرم آتی ہے؟ تم کیسے بے غیرت آدمی ہو؟ تم عمران خان کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان کو چھوڑے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی قوانین کی بھی پابندی کرتے ہیں اور آئین کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور جتنی بڑی عوامی تحریک انصاف نے چلا لی ہے، ہم نے بہت سبق بھی اس میں سے لیا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے۔
اور قوم کی امنگوں کی ترجمانی 17 جولائی کو آپ کے سامنے ہو گئی تھی اور انشاءاللہ پرسوں 16 اکتوبر کو بھی ہو جائے گی، اور 8 کی 8 نشستوں میں جب عمران خان اور 3 صوبائی نشستوں میں پی ٹی آئی جیتے گی، ان کے اوپر لعنت ایک مرتبہ پھر پڑ جائے گی۔ کٹھا دیتے ہیں، کٹھا دے دیتے ہیں نا، کٹھا دے دیتے جواب بتا رہے ہیں نا، جواب دے رہے ہیں بھائی، بھائی سوال کے جواب دے رہے ہیں۔ اعظم سوادی نے جو ٹویٹ ڈالا تھا اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ پاکستان کے آرمی چیف کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیکھیں آئین اور ہاں چیئرمین آپ دونوں کا جواب دے رہا ہوں نا بھائی میرے، سن تو لینا، آپ سنتے۔ پہلا آپ کا جو سوال ہے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے، چیئرمین سینٹ کے اتر سے جی ہاں، پروڈکشن آرڈر جو ہے چیئرمین کی ذمہ داری ہے، ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اب یہ اس سوال کا جواب وہ خود دیں گے کہ وہ کیوں کر اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری نہیں کی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں آئین اور قانون کیا ہے؟ آئین آپ کو ایک فریم ورک دیتا ہے اور قانون یہ طے کرتا ہے کہ اگر آپ اس قانون کے خلاف چلیں گے تو کس طریقے سے آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا میرٹس، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی شخص پر کوئی الزام ہے تو فیئر ٹرائل اس کا آئین کے حوالے سے اس کا ایک بنیادی حق ہے، مگر آپ کسی پر الزام لگا کر، کسی پر ایف آئی آر کاٹ کر اس کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ نہ یہ کوئی آئین اجازت دیتا ہے، نہ یہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ یہ قانون اجازت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برہنہ جو کیا گیا اعظم سواتی کو، یہ اعظم سواتی نہیں، یہ اس پارلیمنٹ کو برہنہ کیا گیا ہے۔ وہ ایک پارلیمنٹیرین بھی ہیں۔ یہ میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آج باقی جماعتیں بھی جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ بھی وہاں کھڑی ہوں گی، وہ اس کو پارلیمنٹ کا ایک ایشو بنائیں گی، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، اس کی سوورنٹی کا ایشو بنائیں گی، مگر افسوس کہ بجائے اس کے کہ وہ کھڑی ہوں، کیونکہ وہ حکومت میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کیا ظلم کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کو اس وقت کچھ سجائی نہیں دے رہا، ان کے نرس پر اس وقت عمران خان سوار ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ جو اعظم سواتی نے ٹویٹ کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ اپنے منہ سے ذرا بتا دیں کہ آپ اسی طرح کے جو الزامات ہیں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور دوسری یہ جو آپ نے احتجاج کیا، آپ نے کبھی علی وزیر کے اوپر آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، آج آپ کو پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی یاد آ رہی ہے؟ علی وزیر کے بھی جو پروڈکشن آرڈر ہے وہ جاری نہیں ہوتے تھے اور آپ کی حکومت نہیں کرتی تھی۔ علی وزیر کی ووٹ سے جو حکومت بنی، یہ سوال تو اس حکومت سے کرنا چاہیے۔ حکومت کے دوران کیا ہوا؟ یہ ہماری تو چلی گئی نا، جو حکومت آپ دیکھیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کی میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے برابر کا اصول ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر کا اصول ہونا چاہیے، اور یہ حکومت جو بنی علی وزیر کے ووٹ کے اوپر، اس سے یہ سوال بنتا ہے کہ آج آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اور جنرل باجوہ پہ جو الزامات دیکھیں کیس ابھی عدالت میں ہے، ہر چیز سامنے آئے گی۔ آپ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، کوئی نام بھی نہیں لے رہے۔ نہیں، آپ میرے منہ میں الفاظ ڈال نہیں سکتے نا، آپ جتنے مرضی بن جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ میرے منہ میں الفاظ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کی صحافتی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بجائے منہ میں الفاظ ڈالنے کے آپ ہمت کریں تھوڑی سی، آپ اپنے چینل کی ایفیلیشن سے ذرا اوپر آئیں، ٹھیک ہے، اپنے ایجنڈے سے تھوڑا سا اوپر آئیں اور واپس آئیں ایوان کی اور یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی بات پہ کرنے کے لیے۔ شکریہ جناب۔ تھینک یو جناب۔